بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال میں آن لائن کلاسز کا پہلا لیکچر اٹینڈ کریں گے۔ کمپیوٹر سائنس 9th کلاس، پہلا لیکچر، یونٹ نمبر 1، پرابلم سالونگ۔ اس چیپٹر میں عزیز طلبہ ہم لوگ بہت سارے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، جس میں مین ٹاپکس ہیں پرابلم سالونگ سٹیپس، سیکنڈ ہے فلو چارٹ، تھرڈ ہے الگوریدم، فورتھ ٹیسٹ ڈیٹا، ففتھ ہے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، اور اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز۔ آج کا پہلا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا پرابلم سالونگ سٹیپس۔ عزیز طلبہ، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ کمپیوٹر سائنس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں پرابلمز اور ان کا سلوشن بھی کمپیوٹر سائنس کے طریقہ کار سے ہم لوگ اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ڈیفائننگ اے پرابلم، کہ ایک پرابلم جس وقت کسی بھی بزنس میں، کسی بھی مینجمنٹ میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر اس کا حل کمپیوٹر کی مدد سے کیا جا سکتا ہو، تو جو پرسن اس کو ڈسکس کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اس کی پرابلم کو دیکھے گا کہ پرابلم ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کے سلوشن پہ جائے گا۔ اب اس پرابلم کو دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ انڈرسٹینڈ جب کریں گے تو نیکسٹ ہم لوگ چلیں گے کہ اس کی پلاننگ کیسے کی جائے، ہم اس پرابلم کو سولو کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور جس وقت ہم پلاننگ کر لیں گے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی نکال لیں گے، تو پھر ہم اس کی کینڈیڈ سلوشن پہ جائیں گے۔ کینڈیڈ سلوشن سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے سلوشنز اویلیبل ہیں، لیکن ان میں سے بیسٹ ون کون سا ہے، ایزی کون سا ہے، جو ہم لوگ آسانی سے اپلائی کر سکیں۔ نیکسٹ اس کے بعد ہے کہ جب ہم نے کینڈیڈ سلوشنز کو بھی دیکھ لیا تو ان میں سے جو بیسٹ سلوشن ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کریں گے۔ اب ان ٹاپکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم جو پہلا ٹاپک ہے ڈیفائننگ اے پرابلم، اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ Defining a problem. A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It easy to understand and solve. عزیز طلبہ، جس وقت ہم کسی بھی پرابلم کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد اس کا فوری حل نہیں نکال سکتے، ہمیں اس پرابلم کی تمام روٹ کازز پہ جانا پڑتا ہے کہ کیا کیا اس کی کازز ہیں، کس طرح سے وہ پرابلم اکر ہوا، اور کس طرح سے اس پرابلم کو فائنڈ کر کے ہم لوگ بہترین سلوشن نکال سکتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنی ورڈنگ میں کہا تھا، if I were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolve it. Means کہ 59 منٹ البرٹ کے مطابق اس پرابلم کو آنے کی وجہ دیکھنے پہ لگاتے ہیں، اور جسٹ 1 منٹ ریکوائر ہوتا ہے اس کا سلوشن اپلائی کرنے کے لیے۔ اب ہم جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ نالج کو ضرور دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چیزوں کی چوری ہو رہی ہے۔ اب اس چوری کو روکنے کے لیے سب سے پہلے کہاں کہاں پہ چوری ہونے کے چانسز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اس کے لاک ٹھیک ہیں، اس میں سامان بیچنے والے جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں کیا، وہاں پر جو سامان بیچنے کا طریقہ کار ہے وہ سیکیور ہے، اسی طرح سے جو سامان بیچا جا رہا ہے اس کی قیمت درست وصول کی جا رہی ہے،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 20 روپے کی چیز ہے اور 10 روپے میں دی جا رہی ہے. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 100 روپیز کسٹمر نے دیے ہیں اور 20 روپے کی چیز کے بقایا جات 80 روپیز بنتے ہیں, تو 80 روپیز دینے کی بجائے 90 روپیز دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 10 روپیز کا وہاں پہ پرابلم آ رہا ہے. تو ایسے بہت سارے کازز ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر کسی ایک پرابلم کے. اس کے لیے ہم گین بیک گراؤنڈ نالج کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم ہے کیا. سیکنڈ ہے ہم اپنا اندازہ لگاتے ہیں. ہم روٹین میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے اس میں پرابلم پہلے سے کہاں کہاں پہ آ چکے ہیں. ہمارے اپنے نالج کے مطابق کہاں کہاں پہ اس کے اندر پرابلمز بن سکتے ہیں. ہم اس نالج کی بیس پہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر کے مین کاز کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرابلم کو فائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایک پکچر بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, وہاں پر چیزوں کی چوری ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے چوری ہو رہی ہے. تو اس کا جو فرنٹ ہے اس کی ایک پکچر بنا کے اس کا جو انٹری اور ایگزٹ پلیس ہے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اس کے اندر جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اس کے اندر چیزوں کو کس طرح سے رکھا گیا ہے, ان کو سرو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, ان چیزوں کی ریکنگ کس طرح سے کی گئی ہے, ان چیزوں کو جس وقت کسٹمر کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے تو ہینڈ اوور کرنے کے دوران کون کون سے مسائل آ سکتے ہیں. تو ہم ایک پکچر بھی ڈرا کر سکتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں, پکچر اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ جب پکچر بنائی جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے بہت ساری سچویشنز کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ہم خود منہ سے یا لکھ کے بیان نہیں کر سکتے. تو ڈیفائننگ اے پرابلم میں پہلے تو ہمیں اس کی پرابلم کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ڈیفائن کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم لوگ جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم. اب جس وقت ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کر دیا, ڈیفائن کیا کیا کہ پرابلم یہ ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چیزوں کی چوری ہو رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم میں کیا آ گیا کہ ہم انڈرسٹینڈ کر گئے کہ چوری ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کو کس طرح سے فائنڈ کیا جا سکتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle of a puzzle can be answered only after clear understanding. A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. Dear students, ہم لوگ جب کسی پرابلم میں آتے ہیں تو اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں, اور جب وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس سلوشن کو پرماننٹلی اپلائی کر دیتے ہیں. اکثر چوک پہ, چوراہے پہ جب ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لوگ ترتیب سے نہیں آتے, باری کا انتظار نہیں کرتے, تو وہاں پر ٹریفک پھنس جاتی ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ٹریفک سگنلز کا سہارا لیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ پرابلم کیا ہے کہ ٹریفک بلاک ہو رہی ہے. جب بلاک ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ریڈ سگنل آن ہو جاتا ہے. اب جب ریڈ سگنل آن ہوتا ہے تو ایک سائڈ کی ٹریفک جدھر سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے وہ رک جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب روکے رکھتے ہیں اور دوسری سائڈ سے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, جب وہ ٹریفک کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سیکنڈ لائٹ آن کر دی جاتی ہے. مینس کہ انالائز کر لیا جاتا ہے کہ اب اس سائڈ کے فلو کو جانے دیا جائے, اور ساتھ ہی گرین لائٹ آن ہوتی ہے, اور گرین لائٹ آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ والی سائڈ موو کر سکتی ہے. تو اس طرح سے چاروں سائڈوں سے آنے والی ٹریفک کو 10 سیکنڈ کے لیے, 20 سیکنڈ کے لیے, یا جو ٹائم ریکوائر ہے اتنے سیکنڈ کے لیے روک لیا جاتا ہے, اور روکنے کے بعد دوسری سائڈ کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے جب تک کہ وہ کلیئر نہیں ہو جاتی.
تو اس طرح سے ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا سلوشن نکالتے ہیں. اب اس کی ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک کلاس میں سے اسٹوڈنٹس فائنڈ کرنے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. اب 9th کلاس ہے, 9th کلاس کے 4 سیکشنز ہیں. اب ان چاروں سیکشنز کے اندر سے ہم نے جتنے بھی طلباء ہیں ان طلباء کو فائنڈ کرنا ہے کہ اے سے کون کون سے طالب علم کا نام شروع ہو رہا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر کلاس میں جائیں گے, وہاں پہ لاؤڈلی بولیں گے کہ جن بچوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. اب ظاہری بات ہے وہ بچے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے آپ ان کا نام نوٹ کر لیتے ہیں اور 2nd کلاس میں جاتے ہیں. اس کلاس میں سے بھی جتنے بھی طلباء اے سے شروع ہونے والے ان کا نام نوٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے 3rd کلاس میں جاتے ہیں, اس میں سے بھی آپ ان طلباء کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لاسٹ سیکشن ہے اس میں بھی جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے بھی جتنے بھی اے سے شروع ہونے والے نام ہیں بچوں کے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس 20 نام آ گئے ہیں جن کا اے سے شروع ہوتا ہے نام. اب ان ناموں میں سے جو ہمارا مطلوبہ نام ہے, مثال کے طور پر ہمارا مطلوبہ نام ہے علی. اب علی کو جب فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے اب ان 20 میں سے فائنڈ کریں گے, نہ کہ ان تمام طلباء میں سے جو چاروں سیکشنز میں موجود ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بھی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو 5 W's کا کانسیپٹ ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں. بڑا مؤثر کانسیپٹ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے واٹ, لسٹ آف اسٹوڈنٹس نیمز اسٹارٹنگ ود لیٹر اے. ایسے طلباء جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے ان کی ہم لوگ لسٹ بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا گول ہے, یہ ہمارا پرپز ہے. اب 2nd W میں آتا ہے کہ ہو, کن کو سرچ کرنا ہم نے؟ صرف اسٹوڈنٹس کو. اس میں امپلائیز نہیں آئیں گے, صرف اسٹوڈنٹس. اسی طرح سے 3rd W ہے وائی, ٹو پریپیئر دا ڈائریکٹری آف دا اسٹوڈنٹس. ہم لوگ اسٹوڈنٹس کی ڈائریکٹری بنا رہے ہیں, ان میں سے جو اے سے شروع ہونے والے طلباء ہیں صرف ان کی لسٹ بنانی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ صرف اے کے طلباء کو سرچ کیا. پھر اسی طرح سے 4th ون ہے وین. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. اب جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے نا تو ہم اس پرابلم کا کبھی بھی انلمیٹڈ ٹائم نہیں لیتے سالو کرنے کے لیے. ہم 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن جتنے دن بھی ہم نے کمٹ کیے ہوتے ہیں اتنے دن ہی لیتے ہیں. ایک اچھا اینالسٹ کوشش کرتا ہے کہ میکسیمم ٹائم لے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ بنا کے اس پرابلم کی کاز کو فائنڈ کرے, تاکہ وہ اس کا سلوشن نکالنے میں آسانی سے اپلیکیشن کر سکے سلوشن کی. تو اس میں جو 5 W's ہیں اس میں 4th W تھا کہ وین ود ان اے ویک. ایک ویک کا اس کو ٹائم ملا ہے کہ اس نے ایک ویک کے اندر اندر اس کو سرچ کرنا. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے ویئر. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو فائنڈ کرنا ہے, ایک اسکول کے اندر سے فائنڈ کرنا ہے, 9th کلاس کے سیکشنز میں سے فائنڈ کرنا ہے. تو وہ جو 4 سیکشنز ہیں ان چاروں سیکشنز میں سے جو اس اسکول کے سیکشنز ہیں ان میں سے اے سے شروع ہونے والے طلباء کا نام فائنڈ کرنا ہے. تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. ہم جب پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے, ہم اس کے سلوشن کی طرف موو کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا نکالا جائے. سلوشن کیسے نکالنا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے جو بھی پرابلم آ رہی ہے اس کی کازز کو فائنڈ کیا, فائنڈ کرنے کے بعد ان کازز کو ریموو کرنا ہے. وہ ریموول کیسے کرنی ہے اس سے پہلے ہم پلاننگ کا سولوشن کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. آفٹر اینالائزنگ اے پرابلم وی فارمولیٹ اے پلان دیٹ may lead us towards the solution of a problem. This phase include finding the right strategy for problem solving. عزیز طلبہ, یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کا سلوشن ہم وہ اپلائی کرتے ہیں جو پاسبل ہوتا ہے. ایسا سلوشن اپلائی نہیں کیا جاتا جو پاسبل نہیں ہوتا.
مثال کے طور پر ابھی جس طرح سے ایک ایگزامپل میں نے کوٹ کی تھی کہ ایک چوک کے اندر ٹریفک بلاک ہوتی ہے، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ اس چوک کو بند کر دیا جائے اور اس کی سائڈ سے ایک اور شاہراہ کو نکال کر وہاں سے ٹریفک کے فلو کو دے دیا جائے. نہیں، ہمیں اسی سچویشن میں کسی نہ کسی سلوشن کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور سکسیسفل سلوشن وہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے انداز میں کسی بھی پرابلم کی سلوشن کو لے کے آئیں کہ سب اس پہ ایگری بھی کریں، اور نہ صرف ایگری کریں بلکہ وہ سلوشن آسان بھی ہو. اب اس میں ہم لوگ اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. اسٹریٹجیز کیا ہیں کہ پہلی اسٹریٹجی ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر. ابھی دیکھیں ٹریفک کے جو فلو تھا اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. 4 سائڈیں تھیں، چاروں کو علیحدہ علیحدہ ٹائم کے ساتھ موو کرنے کی آپشن دی، ڈیوائڈ ہو گئے. تو ڈیوائڈ اینڈ کنکر کا مطلب ہے ڈیوائڈ کمپلیکس پرابلم انٹو اسمالر پرابلم. اب ہم لوگ جب کوئی ایسا پرابلم آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کازز ہیں، ہم ان تمام کازز کو لکھ لیتے ہیں. اب میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے، وہاں پر چیزوں کی چوری ہو رہی ہے. اب جو اونر ہے اس کو نہیں پتہ چل رہا، اس نے 1 لاکھ روپے کا سامان رکھا ہوا ہے. ایک ہفتے کے بعد جب اس نے کیلکولیشن کی ہے تو 50,000 کا سامان بکا ہے اور 40,000 کا موجود ہے. 10,000 کا کدھر گیا؟ اب جو 10,000 کا سامان ہے اس کے لیے اس نے مختلف قسم کے کازز فائنڈ کرنے ہیں کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے، اس کی چوری کیسے ہو رہی ہے، وہ کہاں سے مس مینج ہو رہا ہے، کیوں نہیں اس کو وہ پراپر طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتا. تو ہم لوگ اس کی جو پہلی اسٹریٹجی ہے وہ یہ اپنائیں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر. ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں بڑی پرابلم کو چھوٹے چھوٹے اسمال پرابلمز میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ امپلائیز کی مدد سے چوری ہو رہی ہے، یہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، یا کسٹمر ہم سے پراپر وہ سرو نہیں ہو رہا ہے، یا سامان کاسٹلی ہے اور ہم اس کو لو پرائس پہ سیل کر رہے ہیں، یا جس وقت ہم لوگ ریمیننگ اماؤنٹ دیتے ہیں تو اس میں کہیں بزلمنٹ ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے پرابلم ہو رہی ہے نا. تو اس پرابلم کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سیکنڈ اس کی سولوشن کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ گیس، چیک اینڈ امپروو. اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کے جو لاکس ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو لوگ سامان بیچ رہے ہیں ان کے اوپر کیمرے لگا دیتے ہیں، اور جو بل بن رہا ہے اس کے لیے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر بنا کے پرنٹر ساتھ رکھ کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو بھی بل بنانا ہے کمپیوٹرائز بنانا ہے. اس میں کنفرم ہو جائے گا کہ کتنی قیمت لگائی گئی، کتنے پیسے لیے گئے اور کتنے واپس دیے گئے. پھر اسی طرح سے جو کسٹمر آپ سے سامان لے کے جا رہا ہے، جب کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ کیمرے میں بھی آئے گا کہ کتنا اس نے پیسہ دیا ہے اور کتنا سامان لے کے گیا، کہیں وہ جاتے ہوئے کوئی چیز چوری تو نہیں کر کے لے گیا. اسی طرح سے جو امپلائیز ہیں جب آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو ان کا آنے اور جانے کا ٹائم اور ان کے تمام سامان کی بھی چیکنگ کی جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کہیں وہ سامان باہر لے جا تو نہیں رہے جاتے ہوئے، یا درمیان میں کہیں بریک کے دوران وہ گئے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی سامان اٹھا کے ساتھ میں لے گئے، یا کسی ایسے کسٹمر کو سرو کر رہے ہیں کہ اس کو سامان دے دیا اور اس کا بل نہیں بنایا، اس سے پیسے نہیں لیے. تو ایسی سچویشن میں چیک دی سولوشن اف ناٹ سوٹیبل دین ریفائن، کہ آپ سولوشن کو دیکھیں، اگر وہ سولوشن سوٹیبل نہیں ہے تو اس کے اوپر مزید غور کریں، اس کی ریفائنمنٹ کے اوپر مزید غور کریں تاکہ وہ پرابلم اور اس کا سولوشن پراپر ہو سکے. اسی طرح سے نیکسٹ ہے ایکٹ اٹ آؤٹ. لسٹ آف ٹو ڈو ٹیکس آفٹر ورڈز یو پرفارم دا ٹاسک. آپ نے جو کرنا ہے نا اس کی پہلے لسٹ بنا لیں تاکہ آپ کو ترتیب کا پتہ ہو. مثال کے طور پر پہلے آپ نے جو مین ڈور ہے اس کے لاکس کو پراپر کرنا ہے، پھر اسی طرح سے جو کسٹمر کی انٹری اور ایگزٹ ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، پھر جو امپلائیز ہیں ان کی انٹری اور ایگزٹ کو سیکیور کرنا ہے، پھر جو سامان ہے اس کی ٹیگنگ پراپر کرنی ہے، اس کے اوپر قیمت پراپر لگی ہونی چاہیے، پھر اس کا جو بل بننا ہے وہ بلنگ بھی پراپر ہونی چاہیے، پھر اسی طرح سے جتنے پیسے کسٹمر دے رہا ہے اور جتنے بقایا جات اس کو دیے جا رہے ہیں اس کا بھی پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے. کمپیوٹر میں یہ نارملی لکھا جائے گا کہ اس نے 1000 روپیز کا نوٹ دیا، اس کا ٹوٹل بل بنا ہے 500 روپیز اور 500 روپیز اس کو بقایا دیے جا رہے ہیں. اس طرح سے
وہ تمام لسٹ جب ہماری بن جائے گی نا، ایکٹ اٹ آؤٹ لسٹ، تو پھر ہم ترتیب سے اس پرابلم کے سلوشن کی طرف موو کریں گے. اسی طرح سے ہے پروٹوٹائپ ٹیکنیک ٹو ڈرا اے پکٹوریل ریپرزینٹیشن آف دا سولوشن. جو آپ نے سولوشن بنائی ہے نا، اس کی لسٹ تو بنا لی، بعض اوقات لسٹ زیادہ لمبی بن جاتی ہے. اس لسٹ کو بنانے کے ساتھ ساتھ آپ پکچر فارم میں کنورٹ کر لیں، تمام امپلائیز کے سامنے اس کو ڈسپلے کر دیں. جس نے اس سسٹم کو یا اس ڈپارٹمنٹ اسٹور کو چلانا ہے، اس کو وہ پکٹوریل فارم میں پرووائڈ کر دیں، تاکہ وہ جس وقت تک جائے تو ود ان 1 منٹ اس کو ایک نظر مارے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کرنا کیا کیا ہے، کس طرح سے میں نے اس کے ڈور کو اوپن کرنا ہے، کس طرح سے میں نے کیش کو اوپن کرنا ہے، کس طرح سے میں نے چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے، کس طرح سے ڈسپلے پہ لگانا ہے، کس طرح سے امپلائیز کو میں نے کھڑا کرنا ہے، کہاں کہاں پہ. وہ ساری کی ساری ڈسپلے ایک لسٹ کے اوپر بن جائے گا جو پکچر فارم میں ہوگی. ایک لسٹ وہ بنائی تھی جو لکھی ہوئی تھی، اور ایک لسٹ وہ جو ہم نے پکچر کی صورت میں بنا کے اس جگہ پہ پلیس کر دی. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جب آپ کسی بڑی فیکٹری میں یا کسی بڑے کارخانے میں جاتے ہیں تو گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی سامنے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے. اس بورڈ کے اوپر اس فیکٹری کا میپ لگا ہوتا ہے. اب بندے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈائریکٹ وہ میپ پہ جاتا ہے، وہاں سے اس کو ڈائریکشن مل جاتی ہے اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے، کہاں پہ وہ پلیس موجود ہے جہاں پر اس نے اپنی ریکوائر اماؤنٹ یا اپنی ریکوائر پرابلم بتانی ہے اور اس کا سلوشن لینا ہے. تو یہ ایک بیسٹ وے آؤٹ ہے پلاننگ کا کہ آپ جب کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پکٹوگرافی یا پکٹوریل فارم میں لے کے آئیں. اب جو فوٹو ٹائپ ہے اس کو جب آپ نے کسی ڈسپلے بورڈ کے اوپر لگانا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اتنا زیادہ کمپلیکس نہ ہو کہ وہ دیکھنے والا اس کے لیے پریشان ہو جائے کہ یار یہ کیا چیز ہے. وہ خود سے اس کو دیکھے گا، دیکھ کے اس کو فوری اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب پلاننگ اینڈ سولوشن کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن. کینڈیڈ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ پرابلم سالونگ کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب ہم پرابلم کو فائنڈ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کے سولوشن کی طرف جانا ہے. جب ہم سولوشن کی طرف جا رہے ہوں گے تو بہت سارے سولوشن ہمارے سامنے آئیں گے. تو یہ کینڈیڈ کا مطلب ہے دی ورڈ کینڈیڈ ریفرز ٹو سم تھنگ ان پلانڈ. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا بیسٹ سولوشن کیا ہے. ہمارے پاس 5 6 7 8 سولوشن آ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور کے اوپر ورکنگ کی ہے. اس ورکنگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ چوری ہو رہی ہے سامان کی. اس سامان کی چوری کے دوران ہم نے 5 6 حل نکالے. پہلا حل یہ کہ لاک پراپر ہو، دوسرا حل یہ ہے کہ ہم کسٹمر کے اوپر نظر رکھیں، تیسرا حل یہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، چوتھا حل یہ ہے کہ بلنگ پراپر ہو، پانچواں حل یہ ہے کہ ان کی پلیسمنٹ پراپر ہو، چھٹا حل یہ ہے کہ ان کو جو بقایا جات دیے جاتے ہیں وہ پراپر ہو. اب بعض اوقات پرابلم ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار بہت سارے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک اسکول میں ایسے بچوں کی لسٹ بنانی ہے جن کی ہائٹ 6.5 فٹ سے زیادہ ہے. اب ایک تو حل یہ ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کے ڈائریکٹ انٹرویوز کریں، کلاسز میں جائیں اور اندازے سے کہیں کہ ہاں بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کی ہائٹ کیا ہے. اس سے تو اچھا خاصا ٹائم ضائع ہوگا. طریقہ کار تو یہ بن سکتا ہے لیکن ٹائم ضائع ہوگا اس سے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم کلاس میں اناؤنس کریں گے کہ ایسے بچے کھڑے ہو جائیں جن کی ہائٹ 6.5 سے زیادہ ہے. اب ہم ہر کلاس میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے ہر کلاس میں اناؤنس کریں گے کہ وہ بچے کھڑے ہو جائیں جن کی ہائٹ 6.5 فٹ سے زیادہ ہے، یعنی کہ 6 فٹ اور 5 انچ سے زیادہ ہے. تو اس طرح ہمیں تمام کلاسز کے اندر وزٹ کرنا پڑے گا. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم ان کلاس ٹیچرز کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ فائنڈ کر کے ہمیں بتائیں کہ کون کون سے بچے ہیں. اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم تمام اسکول میں ایک ریٹن فارم میں انفارم کر دیں کہ ایسے بچے جن کی ہائٹ 6.5 سے زیادہ ہے وہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں 10:25 بریک ٹائم میں اکٹھے ہو جائیں. تو یہ 3
سولوشنز آئے ہیں، ان میں سے سب سے بیسٹ سولوشن کون سا ہے، ہم نے وہ فائنڈ کرنا ہے تاکہ مس مینجمنٹ نہ ہو، اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی پرابلم میں نہ آئیں، کلاس کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو. تو ہم لوگ جو ملٹیپل سولوشنز ہیں ان میں سے جو بیسٹ سولوشن ہے اس کی طرف جائیں گے، اس کو کینڈیڈیٹ سولوشن کہا جاتا ہے. سلیکٹنگ دی بیسٹ سولوشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سلیکٹ کرنے کے لیے پرابلم کی سولوشن کے لیے بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. ایک پرابلم ہے اور اس کے بہت سارے سولوشنز ہیں. آپ نے اس میں سے جو بیسٹ سولوشن ہے اس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے. When more than one solutions of a problem are available, then select the best one. کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے اسکول کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر تمام اسکول کے بچوں کے نام موجود ہیں. اب ایک ایسا بچہ جس کا بورڈ کی طرف سے اسکالرشپ آیا ہے، اس کا صرف نام لکھا ہوا ہے اور اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ مینشن ہے کہ جی اس بچے کو اتنا اسکالرشپ دیا جانا ہے، تو اس بچے کو ہمارے پاس بھیجیں. اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے، پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم اس ویب سائٹ کے اوپر کلاس وائز تمام کلاسز کی لسٹ دیکھنی شروع کر دیں اور وہاں پہ علی نعیم نام کا جو بچہ ہے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک ایک نام کو پڑھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ سولوشن جو ہے یہ اچھا خاصا لینتھی بھی ہے، تھکا دینے والا ہے. اب اس کے علاوہ ایک سیکنڈ آپشن ہے، ہم نے علی نعیم نام کا بچہ جس کا بورڈ کی طرف سے اسکالرشپ آیا ہے اس کو ہم اپنے اسکول کی ویب سائٹ سے سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کر وہاں پر جتنے بھی نام ہیں ان سب کو پرنٹ آؤٹ نکالیں، کاغذ کو سامنے رکھیں، پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور وہاں پہ جہاں جہاں پہ علی نعیم لکھا ہوا ہے اس کو انڈر لائن کرتے جائیں. ساری کی ساری لسٹ جو ہم نے پرنٹ آؤٹ نکالی ہے اس میں سے وہ نام ڈھونڈ لیں گے جو ہمیں ریکوائر ہے. اب اسی طرح سے یہ بھی ایک اچھا خاصا لینتھی پروسیجر ہے، ہم اس کو سرچ کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگا دیں گے. اب اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے کہ ہم اس کی ڈیٹا بیس کو اوپن کر کے اس ساری کی ساری لسٹ کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو مائکروسافٹ ایکسل میں پیسٹ کر لیتے ہیں. اب جس وقت مائکروسافٹ ایکسل میں ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد وہاں پر آپشن موجود ہوتی ہے مائکروسافٹ ایکسل کے اندر، سرچ کی آپشن. سرچ میں جسٹ علی نعیم لکھیں، جس سیل میں وہ نام موجود ہوگا وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل کو آپ وہیں سے، اس کی جو ریمیننگ ڈیٹیل ہے وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گی. ملنے کے بعد اس کو جو بھی آپ نے پروسیجر اپلائی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے علی نعیم کو سرچ کرنا ہے. سولوشن آپ کو میں نے دیا ہے تیسرے والا کہ آپ اس کی تمام لسٹ کو کاپی کریں اور اس کو مائکروسافٹ ایکسل میں پیسٹ کریں اور وہاں سے سرچ آپشن کی مدد سے آپ اس کو سرچ کر لیں. اسی طرح سے کچھ ویب سائٹس کے اوپر یہ آپشن بھی موجود ہوتی ہے کہ آپ سرچ کی آپشن موجود ہوتی ہے. اکثر بڑی بڑی ویب سائٹس کے اوپر یہ آپشن موجود ہوتی ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ آپشن موجود ہے، جسٹ سرچ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ آپ علی نعیم لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کے سرچ کے اوپر کلک کر دیں. وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس کو سرچ کر کے لے آئے گا. اور اگر آپشن موجود نہیں ہے تو پھر آپ کنٹرول کو دبا کے ایف کو پریس کریں گے، تب بھی آپ کے پاس اس ویب سائٹ کے اوپر سرچ آپشن میں وہ آپشن آ جائے گی جہاں پہ آپ نام لکھیں گے علی نعیم اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس طرح سے پرابلم یہ تھی کہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایک نام کو اور اس کے حل ہیں 4. پہلا کہ آپ کلاس وائز اس کی لسٹ کو دیکھیں، ہر کلاس میں اس کو فائنڈ کریں ویب سائٹ کے اوپر. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ تمام لسٹ نکالیں اور اس کو 1 بائی 1 دیکھنا شروع کر دیں. تیسرا حل یہ ہے کہ اس کی ڈیٹا بیس کو آپ کاپی کریں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر اور وہاں پر اس کو سرچ کرنا شروع کر دیں سرچ آپشن کے ذریعے. اور لاسٹ آپشن میں نے بتایا ہے
کہ آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ کے اوپر ہی کنٹرول کو دبا کے ایف پریس کریں، مینس کنٹرول پلس ایف پریس کریں، آپ کے سامنے سرچ کی آپشن آ جائے گی. آپ اس کے اوپر علی نعیم لکھیں، انٹر پریس کریں، جہاں پر جس کلاس میں وہ موجود ہوگا اس کی انفارمیشن سامنے آ جائے گی. اس انفارمیشن کے مطابق آپ اس کو کال کریں، کال کر کے اس کو انفارم کریں کہ جی آپ کو بلایا گیا ہے فلاں پرپز کے لیے، آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے اپنے اس پرابلم کو سالو کریں، مینس کہ اپنے اسکالرشپ کو جا کے وہاں پہ گین کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپشن ہیں اس میں سے جو گڈ آپشن ہے اس کو آپ نے سیکنڈ آپشن پہ رکھنا ہے، جو اس سے بیٹر ہے اس سے میکسیمم آپشن پہ رکھنا ہے. اور دی بیسٹ آپشن آپ کی یہ ہے کہ آپ جو بیسٹ آپشن ہے، جو ایزی سرچ ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. ایزی سرچ کیا ہے کہ کنٹرول پلس ایف کو پریس کریں، سامنے باہر آ جائے گی، وہاں پہ آپ علی نیم لکھیں، انٹر پریس کریں، اس کی ڈیٹیل ساری سامنے آ جائے گی. تو یہ سلیکٹنگ دی بیسٹ سلوشن میں جو بیسٹ آپشن ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے.